بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عفق کے معاملے میں صفائی پیش کرنا واقعہ عفق جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی اس کو واقعہ عفق بولتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بھی تھے، متبنہ یعنی جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید ابن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متبنہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے، لے پالک بیٹا بالکل بیٹے ہی جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، یہ جاہلیت کی رسم تھی، وہ ٹوٹے، اس لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں، یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ بغیر میں کچھ جواب نہیں دے دی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ ترجمہ حضرت لکھ رہے ہیں پر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے یعنی حضرت زینب سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو حضرت زینب کو تمہارے نکاح میں دے دیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تاکہ نہ رہے مؤمنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ یہ آیت نازل ہوئی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدے میں گر گئی اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو حضرت زینب کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے قصے میں واقعہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے حضرت زینب نے عرض کیا کہ میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی، یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لادنی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بزرگ تھی، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہمیں سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی بیت المال سے اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ یہ صدقہ ہے، فرمانے لگی کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھی۔ کاتب نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے، ایک مہینے کے 1,000 درہم۔ تو تعجب سے کہنے لگی سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جو اس قصے کو نقل کر رہی ہیں کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتہ دار اور غریبوں میں بیواؤں میں ایک ایک مٹھی تقسیم کر دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برزہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے جوڑا جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گینا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا، یعنی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرے، انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔
बावजूद कसरत फुतूहात के इंतकाल के वक्त न कोई दिरहम छोड़ा न माल, सिर्फ वो घर तरका था जिसमें रहती थी। सदका की कसरत की वजह से वल मसाकिन, मसाकिन का ठिकाना उनका लकब था। एक औरत कहती है कि मैं हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ थी और हम गिरोह से कपड़े रंगने में मशगूल थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, हमको रंगते हुए देखकर वापस तशरीफ ले गए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख्याल पैदा हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ नागवार हो गई। सब कपड़ों को जो रंगे थे फौरन धो डाला। दूसरे मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब देखा कि वो रंग का मंजर नहीं है तो अंदर तशरीफ लाए। फायदा, औरतों को बिलखुसूस माल से जो मोहब्बत होती है वो भी मख्फी नहीं है, सब जानते हैं। और रंग वगैरह से जो उनसे यानी मोहब्बत होती है वो भी मोहताज बयान नहीं है, लेकिन वो भी आखिर औरतें थी जो माल का रखना जानती ही न थी, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली सा इशारा पाकर सारा रंग धो डाला।